السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عطاء اللہ سمیعی۔ آج آپ سے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے شادی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر کچھ چیزیں ودیعت کر دی جو ایک سسٹمک طور پر اور پورے سسٹم کے اور پورے ایک نظام کے تحت وہ کام کرتی ہیں۔ جب جس چیز کا وقت ہوتا ہے تو وہ چیز اپنے جو ہے جسم کو مہیا کرنا یہ انسان کے لیے ضروری بن جاتا ہے۔ جب تک اس چیز کو اور اس خواہش کو پورا نہیں کیا جائے گا تو بدن کو اور روح کو سکون نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بھوک رکھ دی۔ جب انسان کے بدن کو خوراک کی ضرورت پیش آئے گی تو جو ہے اس کو بھوک لگے گی، تو جب تک آدمی کھانا نہیں کھائے گا تو اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی، الا یہ کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی کرامت ہو جائے تو بات الگ ہے۔ اسی طریقے سے پیاس ہے، جب انسان کے جسم کو پانی کی ضرورت ہوگی تو اس کا بدن فوراً جو ہے پانی کو طلب کرے گا، جس کو ہم پیاس کہتے ہیں۔ جب تک ہم پانی نہیں پئیں گے تو ہماری پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک جنسی خواہش رکھ دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر وہ ایک خواہش رکھی ہے۔ جب تک اس خواہش کو پورا نہیں کیا جائے گا تو وہ جو ہے اس کی خواہش ختم نہیں ہوگی۔ اس خواہش اور اس پیاس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا نظام قائم فرمایا ہے، جو ایک حلال راستہ ہے اپنی خواہش کو پوری کرنے کا۔ دیکھیے، یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اگر آدمی کو بھوک لگے، پیاس لگے، لیکن کھانے کے لیے کوئی حلال چیز موجود نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مجبوری کے تحت حرام چیز کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اگر جو ہے کوئی آدمی مجبور ہو جائے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، مجبور ہو جائے لیکن وہاں پر کوئی حرام چیز خنزیر وغیرہ کا گوشت موجود ہو تو آدمی بقدر ضرورت اس کو کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کو نکاح کی ضرورت ہو، اس کے اندر جنسی خواہش پیدا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اسلام نے اس بات کی اجازت قطعی نہیں دی کہ آدمی حرام کاری کر لے، اس لیے کہ نکاح کو اللہ نے جو ہے مال کمانے سے بھی زیادہ آسان فرمایا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے سے بھی زیادہ اللہ نے جو ہے نکاح کو آسان فرمایا ہے، لیکن ہم نے اس کو مشکل کر دیا۔ دنیا کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں علاقے کے اندر قحط پڑ گیا اور جو ہے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، فلاں علاقے کے اندر جو ہے سوکھا پڑ گیا اور پانی ختم ہو گیا، لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ دنیا کے کسی علاقے کے اندر لڑکیوں کی کمی ہو گئی ہو، یا اسی طریقے سے لڑکوں کی کمی ہو گئی ہو کہ آدمی کو جوڑے نہ ملے نکاح کے لیے۔ تو ایسا نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواہش کو دوسری بھوک اور پیاس کی خواہشوں سے زیادہ ضروری سمجھا، اس لیے اس کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اعتبار سے فرمایا کہ اس کی کمی نہیں چھوڑی، کہیں کمی نہیں چھوڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن ہم نے اس کو جو ہے مشکل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان فرمایا اسی وجہ سے تاکہ آدمی آسانی کے ساتھ حلال طریقے پر اپنی جو ہے جنسی خواہش کو پورا کر سکے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بالکل آسان فرمایا۔ دیکھیے، لوگ اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جب ہمارا الگ سے مکان ہوگا تو ہم اس وقت جو ہے شادی کریں گے، جب ہم کمانے دھمانے لگیں گے اس وقت جو ہے جب ہم شادی کریں گے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر آپ کے گھر میں 4 آدمی رہتے ہیں، ایک عورت اور گھر کے اندر آئے گی، تو کیا 4 آدمیوں کے کھانے میں وہ 5ویں نہیں کھا سکتی؟ وہ جو ہے کتنا کھا لے گی؟ اسی طریقے سے جب آدمی کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ بڑھتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اعتبار سے پھر رزق بھی زیادہ دیتے ہیں۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے عرض کیا، مال کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ نکاح کر لیجئے۔ انہوں نے نکاح کر لیا، لیکن ان کی تنگی دور نہیں ہوئی، وہ پھر آئے، آپ نے پھر ان سے فرمایا کہ دوسرا نکاح کر لیجئے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو نکاح کی ترغیب دیتے رہے، نکاح کا حکم فرماتے رہے۔ پتہ یہ چلا کہ نکاح کرنے سے آدمی کا مال ختم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے اندر جو ہمارا جو خیال بنا ہوا ہے کہ جب ہم کمانے دھمانے لگیں گے، خوب ہمارے پاس بینک بیلنس ہو جائے گا، اپنا الگ سے مکان ہو جائے گا، تب نکاح کریں گے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس بیڈ پر ہم سوتے ہیں اسی بیڈ پر ایک آدمی کی جگہ اور نکل سکتی ہے، وہ بھی جو آئے گی گھر کے اندر وہ بھی اسی کے اوپر سو جائے گی، تو اس کے لیے الگ سے محل کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طریقے سے یہ تو ہم نے خرچے خود اپنے لیے خود بڑھا رکھے ہیں کہ بھائی جو ہے مہنگا میری ہال کرنا ہے، ہم کو ایسی شادی کرنی ہے کہ جو ہے پورے علاقے کے اندر کہیں نہ ہو، پورے شہر کے اندر ایسی شادی کہیں نہیں ہوئی۔ تو جب ہم ان تمام چیزوں کو مشکل کریں گے تو نکاح مشکل ہو جائے گا۔
جب ہم نکاح کو آسان کریں گے تو زنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہمیں نکاح کرنے کی ضرورت ہے. والدین کو خود اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ نکاح کو آسان بنائیں، مشکل نہ بنائیں. ماں باپ جو ہے خود کچھ اس لیے بھی دیر کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ 50 سال کی عمر میں حاصل کیا ہے، بینک بیلنس اور مرتبہ اور شہرت اور عزت اور مال و دولت، وہ اپنی بیٹی کے لیے ایسا شوہر تلاش کرتے ہیں 20 سال کا 25 سال کا کہ جو انہوں نے 50 سال کی عمر میں حاصل کیا ہے وہ جو ہے ایک ایسا آدمی کے پاس ہو جس کی عمر ابھی 25 سال ہے. آپ ذرا خود اندازہ لگائیں کہ جب آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ کی عمر 25-30 سال تھی، تو اس وقت آپ کے پاس کتنا بینک بیلنس تھا، آپ کے پاس کتنے الگ سے پلاٹ تھے، آپ کے پاس جو ہے کتنا مال و دولت تھا. ذرا خود اندازہ لگائیں. دیکھیے، اگر شادی میں دیر ہوگی اور آپ کی اولاد کسی گناہ کے اندر پڑ گئی تو اس کا گناہ ماں باپ کو بھی ہوگا، آپ کو بھی ہوگا، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے شادی کے اندر دیری ہو رہی ہے. اگر آپ لڑکا تو خود چاہتا ہے، جو لڑکی ہے وہ تو خود چاہتی ہے کہ ہمارا نکاح جلد سے جلد ہو جائے. لڑکے اور لڑکی کو جو ہے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ بھائی ہمارے پاس مال ہے نہیں ہے، جو سامنے والا ہے اس کے پاس مال و دولت ہے نہیں ہے. اس لیے کہ جب آدمی کو پیاس لگے گی تو اس کو تو فوراً پانی چاہیے، جب بھوک لگے گی تو چاہے چٹنی ہی ہو اس کو چٹنی چاہیے. لیکن جس کا پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہے، جو ماں باپ ہیں جو اس عمر سے گزر چکے ہیں، چونکہ ان کا پیٹ بھر چکا ہے، اس لیے ابھی وہ اپنی پچھلی کیفیت اور جو ان کی اولاد ہے ان کی کیفیت کو ابھی وہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو اس لیے اس کا گناہ جو ہے آپ کو ہوگا. تو اس لیے ہمیں اپنی اولاد کی اور آپ کو اپنی اولاد کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ کی بھی بھلائی ہے، آپ کی اولاد کی بھی بھلائی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے اور اس کا مناسب جوڑ مل جائے تو فوراً نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا. آپ دیکھیں دنیا کے اندر کتنی فحاشی، بے حیائی، زنا کاری یہ عام ہے. سب اسی وجہ سے ہے کہ نکاح کو مشکل کر دیا گیا ہے. ہم نے نامعلوم کیسے کیسے خرچے اپنے اوپر لاد لیے ہیں کہ ابھی جو ہے منگنی ہوگی تو اس کے اندر لاکھوں کا خرچہ ہے، جب دن طے ہوگا تو پھر اس کے اندر جو ہے ہزاروں کا لاکھوں کا خرچہ ہے محلے والوں کو، اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کو بلایا جائے گا. جب دیکھنے کے لیے جائیں گے تو پھر دیکھنے کے لیے پہلے جو ہے ابھی ہمارے چاچا گئے ہیں، پھر اس کے بعد میں تاؤ جائیں گے. سارے رشتہ داروں کو لے جانا ضروری سمجھا جاتا ہے کہیں کوئی برا نہ مان جائے کہ ہم کو تو لے کر کے نہیں گئے، ہم کو تو پوچھا ہی نہیں. ہمارے خالو ہو گئے ناراض، ماموں ہو گئے ناراض، پھوپا پھوپھو ہو گئے ناراض. ارے دنیا کے اندر کوئی راضی نہیں ہوگا، چاہے آپ جو ہے کتنا بھی کسی کے ساتھ کچھ کر لیجئے، کوئی راضی نہیں ہوگا. بس دھیان میں یہ رہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ناراض نہ ہو جائے. بس اس بات کا دھیان رکھیں. دنیا کی فکر کرنا چھوڑ دیں. دنیا والوں کے دل یہ جنت نہیں ہے کہ آپ ان میں رہنے کے لیے آپ اپنے آپ کو بے سکون کر لیں اور آپ جو ہے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار کر لیں. نہیں نہیں، بالکل ایسا نہیں. بدلہ آپ کو اللہ نے دینا ہے، اس لیے امیدیں بھی اللہ سے رکھیں اور راضی بھی اللہ کو کریں، کسی دنیا والے کی فکر نہ کریں. اسی طریقے سے بہت سارے اور خرچے ہو جاتے ہیں. بار بار لڑکی والوں کے یہاں پر جانا، لڑکے والوں کے یہاں پر جانا، ان کا بھی خرچہ، اپنا بھی خرچہ. جب عید آئے گی تو اس کا خرچہ، جب شادی ہوگی تو اس میں جو ہے لاکھوں کا خرچہ. اتنا خرچہ کیا جاتا ہے کہ اگر اتنا خرچہ ہم جو ہے اپنی قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے خرچ کریں، اپنے ملک کی ترقی کے لیے خرچ کریں تو ہم کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں ان تمام باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو ان جہالتوں سے نکالنے کی ضرورت ہے. فضول خرچے اور فضول باتوں پر دھیان دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. کوئی ناراض ہو یا راضی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو، اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بے شک میری باتیں تھوڑی آپ کو کڑوی لگی ہوں گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو آپ کو عقل آئے گی. ابھی نہیں تو کچھ دن کے بعد ضرور عقل آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے.